دین وائبز، دین کی آواز۔ ہم نے یہ عہد کیا تھا، آج ہم ایک پارہ بھی پڑھیں گے، اتنا درود شریف پڑھیں گے، اتنا استغفار کریں گے، اتنا مراقبہ کریں گے، اتنی تہجد پڑھیں گے، لمبی دعا مانگیں گے، ٹارگٹ ہی نہیں بنا ہوا تھا۔ اب بتائیں کہ جس زندگی میں عبادت کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں تو وہ غفلت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے۔ بھئی ہماری محنت پر پوچھنا ہونی چاہیے نا۔ دنیا میں تو رہنا ہے 150 سال، آخرت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ، لیکن ہم دنیا کے لیے ٹائم کتنا سپینڈ کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کتنا کرتے ہیں؟ کوئی آپس میں پرپوشن ہی نظر نہیں آتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے، سپیس ہے، ٹوٹل رائی کے دانوں سے بھر جائے اور ایک پرندہ ایک دانہ کھائے، 1000 سال کے بعد دوسرا دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد تیسرا دانہ کھائے، ایک وقت آئے گا زمین و آسمان کے درمیان کا یہ سارے گندم کے دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں۔ اتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے اور وہاں کی تیاری کی فرصت نہیں ہے۔ اور جہاں 150 سال رہنے، وہ اچھی زندگی گزارنے کا خواب ہمارے دماغوں پہ مسلط ہو چکا ہے۔ ساری عمر کما کے ہم ایک گھر مشکل سے خریدتے ہیں اور آخرت کتنے آرام سے ہم بنا سکتے ہیں۔ چلیں آج آپ سے کیلکولیشنیں کرواتے ہیں، تھوڑی سی انجینئرنگ ہو جائے۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہو۔ یہ فضائل ذکر میں بھی حدیث ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ ایک دن ہمیں خیال آیا کہ ہم تھوڑا اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں، تو ہم نے بیٹھ بیٹھ کے موٹی موٹی کیلکولیشنز کی۔ چیتا جو ہوتا ہے نا، چیتا یہ 90 کلومیٹر کی سپیڈ پہ بھاگتا ہے، جو لائن ہوتا ہے وہ 65 to 70 تک چلا جاتا ہے، اور جو گھوڑا ہے وہ 60 مائلز پر آور تک بھی جاتا ہے۔ ہم اس کو 50 لگا لیتے ہیں تاکہ کیلکولیشنیں آسان ہو جائیں۔ تو اگر 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے عربی نسل کا گھوڑا دوڑے، اس کا مطلب عام گھوڑا نہیں، اسپیشل ریکارڈ قائم کرنے والے گھوڑے، تو ہم 50 کلومیٹر ہی لگا لیتے ہیں۔ تو 50 میل کی رفتار سے دوڑے تو 24 گھنٹے میں وہ 1200 میل کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ 50 ضرب 24 سمپل سی کیلکولیشن ہے کہ 1200 میل ایک دن میں اس نے کر لیا، اور ایک مہینے میں 12 تیے 36 36,000 مائلز اس نے کر لیے۔ اب ایک مہینے میں اگر 36,000 میل کیے تو سنیے، ہماری زمین کا جو گھیر ہے، سرکمفرنس ہے، وہ 24,000 کلومیٹر ہے، مائل ہے، اور زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اس لیے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات کا سائیکل مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اگر 24,000 میل زمین کا گھیر ہے تو یہاں تو 36,000 کر لیا۔ اس کا مطلب کہ وہ گھوڑا ایک دن میں، ایک مہینے میں 1.5 زمین کے برابر ایریا کور کر سکتا ہے۔ اچھا، 1.5 زمین ایک مہینے میں، تو ایک سال میں 18 زمینیں، ایک سال میں 18 زمینیں تو 70 سال میں 18 ضرب 70 تو تقریباً 1260 زمینیں بنی۔ 1260 زمینوں کے بقدر ایریا وہ ایک گھوڑا طے کرے گا 70 سالوں میں، 1260 زمینیں۔ اچھا، مزے کی بات سنیں کہ اگر ایک دفعہ سبحان اللہ حرم میں کہے تو شریعت کہتی ہے کہ 1,00,000 کا ثواب، تو 1260 ضرب 1,00,000 126 ملین زمینیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر
اللہ آخرت میں اتنی بڑی جنت دیتے ہیں کہ وہ 126 ملین زمینوں کے برابر ہے. سوچئے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کی جو مسلمان کی جو زمین آخرت میں ہے وہ پلین زمین ہے. اس کی جتنی عبادت ہوگی اتنا اس کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے اور سجائیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے کا گھر بن رہا ہوتا ہے سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے اس کے سیمنٹ لگ رہا ہوتا ہے. فرشتے کام بند کر دیتے ہیں. دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں آپ نے کام کیوں بند کیا؟ وہ کہتے ہیں بندے نے عبادت کرنی چھوڑ دی, ہمارے پاس را میٹیریل ختم ہو گیا, ہم نے بھی کام بند کر دیا. دوبارہ پھر بندہ عبادت شروع کرتا ہے, پھر مکان بننے لگ جاتا ہے. اب اگر ہماری عبادت پر وہ را میٹیریل پہنچنا ہے, ہم کتنا را میٹیریل بھیجتے ہیں. جس کا گھر بن رہا ہوتا ہے تو وہ تو را میٹیریل کی کمی نہیں ہونے دیتا, ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. ساری عمر کما کے تو 3 کمروں کا گھر نہیں خرید سکتے. یہ تو دنیا کی زندگی ہے. اور یہاں چند بار سبحان اللہ پڑھو, اللہ تعالیٰ ملین زمینوں کے برابر جنت کا ٹکڑا عطا فرما دیتے ہیں. تو آخرت منزل ہے اور دنیا کی مصروفیتیں اس کی رکاوٹ ہیں. ہمارے مشائخ نے کہا, بات ذرا پتے کی ہے, امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے. فرمایا دنیا کام کی جگہ, قبر آرام کی جگہ اور جنت انعام ملنے کی جگہ. دنیا کام کی جگہ, قبر آرام کی جگہ اور جنت انعام ملنے کی جگہ. جو بچہ محنت کرتا ہے اسی کو انعام ملتا ہے. ہم دنیا میں محنت کریں گے آخرت کی تو پھر آخرت میں انعام پائیں گے. اور اگر دنیا ہی میں ہم نے دل لگائے رکھا اور آخرت یاد ہی نہ رہی اور دنیا کی محبت لے کے چلے گئے تو پھر پتہ ہے آخرت میں ہوگا کیا. مشائخ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں کھڑا کریں گے, بہت کبھی صورت ہوگی, اور پھر فرمائیں گے کہ جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہیں کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا, ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا. میں اب بھی تمہاری طرف نہیں دیکھنا چاہتا, اس کو لے جاؤ جہنم میں. جب اس بڑھیا کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جانے لگیں گے فرشتے تو وہ بڑھیا اس وقت کہے گی اللہ ایک میری فریاد ہے. پوچھا جائے گا کیا؟ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المرء مع من احبا, بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. اے اللہ میرے بھی تو چاہنے والے دنیا میں بہت تھے. اللہ اعلان کروا دیں گے تھے جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے سب اس کے ساتھ ملا کر جہنم میں ڈال دیا جائے. تو قبر ہماری منزل ہے, غفلت اس کی رکاوٹ ہے. آخرت ہماری منزل ہے اور دنیا اس کی رکاوٹ ہے. اب تیسری بات کہ اللہ رب العزت کی معرفت یا اللہ سے تعلق حاصل کرنا یہ ہماری منزل ہے اور ہمارا نفس اس کی رکاوٹ ہے. اللہ ہماری منزل ہے اور نفس اس کی رکاوٹ ہے. 2 طرح کی پوجا ہوتی ہے. ایک ہے اللہ کی پوجا کہ ہر حال میں اللہ کی منشا کو پورا کرے. ایک ہے کہ نہیں اچھی لگی تو بات کر لی, اور اگر طبیعت کے خلاف ہے شریعت کا حکم تو طبیعت پہ عمل کر لیا. یہ نفس کی غلامی ہوتی ہے. یاد رکھیں زر پرستی, زن پرستی, شہوت پرستی, بت پرستی, نفس پرستی